الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ 14 اگست کا دن ہمارے لیے صرف جشن کا دن نہیں بلکہ شکر، محاسبہ اور عہد وفا کا دن ہے۔ 14 اگست ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ ملک ہمیں محض سیاسی جدوجہد سے نہیں ملا بلکہ اللہ کے فضل اور قربانی کو بدولت ملا ہے۔ آزادی یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے۔ آزادی بھی انہی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ غلامی میں نہ دین مکمل طور پر اپنایا جا سکتا ہے، نہ عبادات آزادی سے ادا ہوتی ہیں۔ پاکستان کا قیام مسلمانوں کو یہ موقع دینے کے لیے ہوا کہ ہم آزاد ماحول میں اپنے اللہ کی عبادت کریں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارے بزرگوں نے صرف زمین کے ٹکڑے کے لیے قربانیاں نہیں دی بلکہ لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے خون بہایا۔ لاکھوں جانیں گئی، ماؤں نے قربان کیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں نے عزتیں گنوائیں، تب جا کے یہ آزادی ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ ہمارے اوپر آزادی کے بعد کچھ ذمہ داریاں آ رہی ہیں جو ہم نے ان پر عمل کرنا ہے، ان کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الحج میں، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آج پاکستان میں ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم دین کو نافذ کریں، عدل و انصاف قائم کریں، حرام سے بچیں، حلال کو عام کریں۔ اگر ہم نے شکر کے بجائے کفران نعمت کیا تو میرے دوستو، دین سے غفلت برتی، ظلم کو برداشت کیا اور خود گناہوں میں ڈوب گئے تو یہ نعمت چھن بھی سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ آج دیکھیں، آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم واقعی لا الہ الا اللہ کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے ادارے عدل و دیانت پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم معاشرتی برائیوں کو روک رہے ہیں؟ اپنے دین کو مضبوطی سے تھامیں، تعلیم اور تربیت میں قرآن و سنت کو ترجیح دیں، رشوت، جھوٹ، ظلم، بے حیائی کا خاتمہ کریں، قوم میں اتحاد پیدا کریں، دعا اور کوشش دونوں کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمارے وقت نے پاکستان کو ہر فتنے، ہر دشمن، ہر آزمائش سے محفوظ فرمائیں، اسے امن و ایمان کا گہوارہ بنا دیں، یہاں دین اسلام کو سربلندی بلندی عطا فرمائیں اور ہمیں اس ملک کی امانت کی حفاظت کرنے والا بنائیں۔ اور اللہ تعالی ہمارے ملک کے اندر مسجد و مدارس، پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ پاکستانی فوج کی حفاظت فرمائیں، ان کی مدد اور نصرت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔